السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی سٹوری لے کے حاضر ہوا ہوں جس کو اگر آپ غور سے سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہی حقیقت میں زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے راجہ رسالو۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت بڑی مملکت پر سلبھان نام کا ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رانی کا نام لونا تھا۔ راجہ رانی بے اولاد تھے اور ہر لمحے خدا کے حضور دعا گو رہتے تھے کہ ان کی سونی گود ہری ہو جائے۔ بلاخر ان کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ نے انہیں بیٹے کی شکل میں اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ راجہ اور رانی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہوں نے پوری مملکت میں جشن منانے کا حکم جاری کیا اور محل میں عام لنگر جاری کیا کہ جو چاہے آئے اور پیٹ بھر کر اپنی مرضی کا کھانا کھائے۔ ایک روز 3 سادھو اس لنگر سے فیض یاب ہونے پہنچے اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے راجہ رانی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں ایک نظر شہزادے کو دیکھنے کی اجازت دی جائے تو وہ اس کی آئندہ زندگی کا حال بتا سکتے ہیں۔ راجہ رانی تک یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے سادھوؤں کو محل کے اندر بلوا لیا اور شہزادے کا پالنا ان کے سامنے رکھ کر اس کی قسمت کا حال پوچھا۔ ان سادھوؤں میں جو سب سے بوڑھا تھا، اس نے کہا، اے عالی مرتب راجہ، آپ کا بیٹا بڑا ہو کر ایک عظیم فرما روا بنے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دن سے لے کر اگلے 20 سال تک آپ یا رانی لونا میں سے کوئی اس کی شکل نہ دیکھے اور نہ ہی سورج کی کرن اس کے بدن پر پڑے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے جوان ہونے سے پہلے آپ کی موت واقع ہو جائے گی اور آپ ان کی شان و شوکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ پائیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اس بچے کو خود سے دور ایک تہہ خانے میں رکھیں جہاں یہ سورج کی روشنی سے بھی محفوظ رہے۔ 20 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ تہہ خانے سے نکلے، نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے اور پھر آپ کے سامنے آئے۔ 19 سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اسے سورج کی روشنی سے کوئی خطرہ نہ ہوگا، لیکن آپ کی نگاہوں سے اسے ہر حال دور رہنا چاہیے۔ اس کا نام راجہ رسالو رکھیے اور جان لیجئے کہ اس کے نام کا ڈنکا دور دور تک بجے گا۔ راجہ رانی کو یہ بات سن کر دکھ تو بہت ہوا، لیکن خود پر جبر کر کے انہوں نے اس پر عمل کرنا منظور کر لیا۔ شیر خوار رسالو کو ایک تہہ خانے میں رکھوا دیا جہاں اس کی دیکھ بھال نوکر چاکر ہر وقت موجود رہتے اور آرام و دل بستگی کا ہر سامان مہیا رہتا۔ ایک راجہ کے بیٹے کو جس چیز کی بھی ضرورت یا خواہش ہو سکتی تھی وہاں بھجوا دی گئی۔ رسالو 19 سال تک وہیں رہا، اسے وہاں وہ سارے علوم سکھائے جاتے رہے جو ایک سلطنت کا نظام چلانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جب وقت ملتا تو وہ اپنے پالتو گھوڑے، بھنور اور طوطے کے ساتھ کھیلتا۔ رسالو نے یہ طویل عرصہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ گزارا، لیکن جب 20واں سال شروع ہوا تو اس کے دل میں خواہشیں مچلنے لگیں۔ اسے باہر نکلنے اور دنیا کو دیکھنے کی تمنا ہونے لگی۔ باہر سے آنے والی آوازیں اس کے شوق کو مزید ہوا دیتی اور اس کا جی چاہتا کہ وہ بھی دنیا میں نکلے اور دیکھے کہ قدرت نے کیا کیا رنگ بکھیر رکھے ہیں۔ اس کی خدمتگاروں نے بہت سمجھایا کہ مزید 1 سال تک اس تہہ خانے سے باہر نکلنا اس کے لیے مناسب نہیں، لیکن رسالو نے ان کی گزارشات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ اب میں مزید ایک پل بھی اس تہہ خانے میں نہیں رہ سکتا۔ لہذا اس نے بھنور پر زین کسی اور اپنی چمچم کرتی ذرا بختر اور خود بدن تجائے ہتھیار لگائے طوطے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور گھوڑے پر سوار تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ تاہم وہ اپنے پرانے خدمتگاروں کی ہدایت کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ سب سے پہلے نزدیکی دریا پر گیا اور آگے بڑھنے سے پہلے خوب اچھی طرح نہایا اور بعد میں ساتھ لائے ہوئے نئے کپڑے پہن لیے۔ یہاں سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ گھوڑے پر چڑھا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا اپنے باپ کی راجدھانی میں جا پہنچا۔ لمبے سفر کی تھکان اتارنے کے لیے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تاکہ تھوڑی دیر سستا لے۔
सामने ही कुआं था जहां चंद औरतें पानी के डोल भर भर कर निकाल रही थीं और अपने घड़ों में भर रही थीं। जब औरतें पानी से भरे घड़े सरों पर उठाए वहां से गुजरने लगी तो नौजवान शहजादे को शरारत सूझी। इसने चंद किंकरियां उठाई और निशाने बांध कर घड़ों को बांधने लगा। सब औरतों के घड़े टूट गए और वो खुद भी पानी में शराबूर हो गई। शहजादा ये देखकर खिलखिलाकर हंसा। इसकी शरारत पर सब औरतें रोती और दहाइयां देती राजा के महल के दरवाजे पर पहुंच गईं। वहां पहुंचकर इन्होंने फरियाद की कि चमकती जरा बख्तर और खुद में मलबूस एक नौजवान ने इनके घड़े तोड़ दिए हैं और अब वो कुएं के पास लगे दरख्त के नीचे बैठा है। इन औरतों की बात सुनते ही राजा समझ गया कि ये लड़का कोई और नहीं, इसका अपना बेटा रसालू है। इसे साधु ने तंबी अच्छी तरह याद करवाई थी, लिहाजा बजाय इसके वो सिपाही भेजकर मुजरिम को पकड़ बुलवाता, इसने औरतों को तलाफी के लिए पीतल के घड़े दिए और इन्हें तसल्ली देकर वापस भिजवा दिया। जब रसालू ने औरतों को पीतल से बने घड़े लिए कुएं पर वापस आते देखा तो खूब हंसा और पकार कर बोला, तुम क्या समझती हो कि पीतल से बने घड़े मेरी इज्जत से महफूज रहेंगे? ये कहकर इसने कमान उठाई और अपने तेज नुकीले तीरों की मार से तमाम घड़ों को छेद कर रख दिया। औरतें जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर रसालू को रहम आ गया। इसने जेब से पैसे निकालकर सब औरतों को दिए कि जाकर अपने लिए अपनी पसंद के नए घड़े खरीद लें और अपने साथ अपने बच्चों के लिए मिठाई भी लेती जाएं। औरतें घड़ों की कीमत से कहीं ज्यादा पैसे पाकर खुश हो गईं और रसालू बंवर पर सवार होकर राजा की महल की तरफ रवाना हो गया। राजा सलमान को अपने बेटे की आमद की खबर मिल गई। वो इस वक्त दरबार लगाए हुए था। अब वो बड़ी सख्त मुश्किल में फंस गया कि क्या करे। भरे दरबार से उठकर जाना मुमकिन न था और अगर बेटा सामने आ जाता तो उसकी अपनी मौत भी यकीनी थी। वो इसी परेशानी में था कि क्या करे। रसालू दरबार में आ पहुंचा और झुक कर राजा को सलाम किया। बेटे की शक्ल देखने से पहले राजा सलमान ने राजा ने निगाह दूसरी तरफ फेरी। ये देखकर रसालू हैरान हुआ। जी नाजरीन, ये था राजा रसालू का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल पे पार्ट 2 वीडियो दे दी गई है, तो उसको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।